إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. قال جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال ربنا عز وجل فاعبده وتوکل علیہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان کی تخلیق کا مقصد بتاتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. انسان کی تخلیق اور اس کا مقصد قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی اور مقصد سے اس کو پیدا نہیں کیا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اہتمام کرنے کے لیے اللہ ہی کی عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. اس اعتبار سے کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی زندگی میں توحید کا اہتمام کرے اور جو انسان اپنی زندگی میں توحید کی بجائے شرک میں مبتلا ہو جائے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو جائے تو ایسا انسان مادی اعتبار سے مال و اسباب کے اعتبار سے عہدے کے اعتبار سے عزت و شہرت کے اعتبار سے چاہے کتنا ہی کامیاب کیوں نہ ہو آخرت کی میزان میں اللہ تعالی کے نزدیک حشر کے میدان میں ایسا انسان ناکام قرار پائے گا. دنیا کی ساری دولت یہاں کے سارے رشتے یہاں کی سارے عہدے قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے. اگر وہاں پر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ دین ہوگا جس کے ساتھ انسان اپنے دن گزارتا تھا. وہ توحید ہوگی جو انسان اپنے دل میں جمائے ہوئے تھا. وہ توحید ہوگی جس کا اہتمام اپنی عملی زندگی میں ایک مسلمان ایک انسان کرتا تھا. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہاں پر اہل علم نے کہا ہے کہ لیعبدون کے معنی لیوحدون کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے اہتمام کے لیے انسان کو پیدا کیا اور اسی طرح سے جنات کو بھی. انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو اس کا دینی پہلو ہے جو کہ اس کا مقصد ہے اس کا مقصد حیات ہے جس کو ہم عبادت کہہ سکتے ہیں. اور دوسرا پہلو زندگی میں دنیا میں جو کچھ حاجات انسان کے ساتھ لگی ہیں جس کو ہم دنیاوی پہلو کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان کا مقصد ہے کہ اللہ کی عبادت کر کے جیتا رہے اور اس میں توحید کا اہتمام کرے. دوسری طرف دنیاوی حاجات ہیں کھانا پینا بیماری اس کا علاج اسی طرح سے تجارتیں ہیں مال و اسباب ہیں مال کا حاصل کرنا اور اسی طرح سے جو بھی زندگی میں مسائل آتے ہیں جو بھی حاجات انسان کو پیش آتی ہیں ان کے حل کے لیے انسان کا کوشش کرنا ہے. جیسے بیوی بچے ہیں اولاد کا حصول ہے مال کا حصول ہے حفاظت ہے مسائل کا حل ہے بیماری سے اس کی شفا ہے. اس طرح کے جتنے انسان کے ساتھ معاملات جڑے ہوئے ہیں یہ اس کا دنیاوی پہلو ہے. ان دونوں پہلوؤں کے اعتبار سے قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کو جمع کیا ہے. سورۃ الفاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں ہم کو سکھایا کہ ایک مومن بندے کا کلام اور ایک مومن بندے کا ذہن ایک مومن بندے کی دل کی بات کیا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن کی دعا کے اعتبار سے
ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت کرتے ہیں۔ اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے تو دو باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، ایک عبادت، دوسرے استعانت۔ انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے ظاہر و باطن، اپنے قول و عمل کو اللہ کے لیے خاص کر دے، اپنی زبان سے وہ کہے جو اللہ کی رضا کے مطابق ہو، اللہ کی تعظیم کے کلمات اپنی زبان سے نکالے، اللہ کو پکارے، اللہ کی بڑائی بیان کرے، اللہ کی تسبیح، اس کی پاکی اور اس کی تحمید، اس کی حمد بیان کرے۔ اسی طرح سے اپنی دعاؤں میں اللہ کو پکارے، اللہ کو بڑا مان کے اپنی زندگی گزارے۔ اسی طرح سے دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو بھی حاجات اس کو دنیا میں پیش آتی ہیں، اس کے لیے وہ اگر مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے، اگر اس کا قلب جھکے تو یہ ایک اللہ ہی کی طرف جھکے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ مومن بندے کا ایک کلام ہے، یہاں پر ایاک کا بتلا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جو افعال اور جو اعمال چاہے باطن کے اعتبار سے ہوں یا کلام کے اعتبار سے ہوں یا بدنی اعمال کے اعتبار سے ہوں، ان کو اللہ کے ساتھ خاص کر دینا، اللہ کے خصائص میں اللہ کو منفرد مان لینا، یہ توحید ہے۔ کہ ایک انسان اگر ڈرے سب سے زیادہ تو ایک اللہ سے ڈرے، اگر اشد اس کو محبت ہو تو اللہ سے ہو، اللہ کی طرح کسی اور سے محبت وہ نہ کرے۔ اگر اپنے دل کا بھروسہ کسی پر رکھنا ہے اپنے مسائل کے حل کے اعتبار سے، کسی کو اپنے سارے معاملات سونپ دے کر اپنے دل کو اس کے ساتھ جوڑ کر بھروسہ رکھے کہ مسئلہ وہی حل کر سکتا ہے، اگر ایسی کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی طرح سے زبان سے کی جانے والی عبادتیں یہ بھی اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے بدن سے ظاہر ہونے والے اعمال، ان سارے اعمال کو اللہ کے ساتھ خاص کرنا، اس کا نام توحید ہے۔ اہل علم نے توحید کی 3 قسمیں بتلائی ہیں قرآن و سنت کی احادیث اور آیات کی روشنی میں۔ ایک توحید ربوبیت، 2 توحید الوہیت اور 3 توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ ایک انسان اس بات کا اعتقاد رکھے کہ کائنات کا رب اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، تمام مخلوقات کے رزق کا انتظام کیا، ساری کائنات کا نظام وہی اکیلا چلا رہا ہے، حیات کا اور موت کا وہی مالک ہے، اور وہی ہے جو تمام مخلوقات کا پہلے بھی مالک تھا اور آج بھی مالک ہے، ہمیشہ مالک رہے گا۔ یہ توحید ربوبیت ہے کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اور تمام کائنات کا نظام چلانے والا اکیلا اللہ ہے۔ بارش ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں تو اللہ کے حکم اور اس کی مرضی سے چلتی ہیں، کوئی بیمار ہوتا ہے تو اللہ کی مرضی سے بیمار ہوتا ہے، اور کسی کو شفا ملتی ہے تو اللہ کی اجازت کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر وہ شفا نہیں پا سکتا ہے۔ لا شفاء الا شفاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی آپ کو کلمات ملتے ہیں۔ کسی کو اولاد ملتی ہے اللہ کے دینے سے، کسی کو لڑکا پیدا ہوتا ہے، کسی کو لڑکی، کسی کو دونوں، کسی کو دونوں میں سے کچھ بھی نہیں، تو یہ سارے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ کامیابی اگر ملتی ہے دنیا میں، عزت ملتی ہے، عہدہ ملتا ہے، ترقی ملتی ہے، مال و اسباب کی زیادتی ہوتی ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اور اگر کسی کو مال و اسباب نہیں بلکہ فقر و فاقہ آتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ کوئی اگر دنیا میں پریشان ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے مسائل ہوتے ہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر دنیا میں کوئی مسئلہ، کسی کو کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی پریشانی اگر آتی ہے تو اللہ کے سوا، اللہ ہی کے سوا، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس کو دور کر سکے۔ اس طرح سے توحید ربوبیت یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کو رب مانے اور اللہ کے بارے میں اعتقاد رکھے کہ ساری کائنات میں جو کچھ ہے اس کا خالق اور مالک اللہ ہے، اللہ کے دیے بغیر کسی کو کچھ نہیں ملتا ہے، اور ساری کائنات میں جو بھی واقعات ہوتے ہیں، جو بھی حالات بدلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بدلتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو کائنات میں تصرف کرتا ہو۔ اسی طرح سے دوسرا حصہ توحید کا یہ ہے کہ ایک انسان یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے
جو بندوں کی تمام عبادتوں کا اکیلا حقدار ہے، چاہے دعا ہو یا سجدہ ہو یا نذر ہو یا اسی طرح سے انسان کی جتنی نماز ہو، صلاۃ ہو، یا اسی طرح سے ایک آدمی کا دعا میں ہاتھ اٹھانا ہو، کسی کے نام کی نذر کرنا ہو، صرف اللہ کے نام کی نذر کی جا سکتی ہے، صرف اللہ کے نام سے قربانی کی جا سکتی ہے، صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے میں جھک سکتے ہیں، صرف اللہ ہی کے آگے رکوع میں جھک سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک انسان کا یہ معاملہ کرنا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، اس کا نام توحید الوہیت ہے، اس کا نام توحید عبادت ہے۔ اور تیسری قسم توحید کی یہ ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کو اپنے ناموں اور اس کی صفات میں منفرد مانے اور یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام اور اس کی جو صفات قرآن و سنت میں وارد ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کامل ہے، اللہ کے برابر، اللہ کے مشابہ، اللہ کے مماثل ان اسماء و صفات میں کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اور تمام اسماء اچھے ہیں، اس میں کوئی شر اور کوئی عیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے کامل ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ نے فرمایا اللہ کے لیے بہترین مثال ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام نام اچھے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کے لیے ہی اچھے نام ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَادْعُوهُ بِهَا، تم ان ناموں سے اللہ کو پکارو۔ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، یہ تین قسمیں ہیں۔ انسان کی زندگی کے دو پہلو جو میں نے شروع میں ذکر کیے، ایک اس کا عبادتی پہلو اور دوسرا اس کا دنیاوی اور حاجات کا پہلو، ان دونوں میں ایک انسان کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر توحید الوہیت کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ انسانیت کی اکثریت ہمیشہ توحید الوہیت کے سلسلے میں ٹھوکر کھاتی رہی ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہر قوم میں، ہر امت میں ایک رسول بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اس رسول کی دعوت کیا تھی؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، یعنی طاغوت کی عبادت سے بچتے رہو، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا بتوں کی اور بزرگوں کی، صالحین کی، انبیاء کی، فرشتوں کی، جنات کی، پیڑ پودوں کی اور اپنے خیالات کی، اپنے نفس کی، کسی کی بھی عبادت مت کرو، کسی کو وہ مرتبہ مت دو جو اللہ کے لیے خاص ہے۔ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ ہی کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچتے رہو۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کسی نے طاغوت کا انکار کیا، طاغوت سے کفر کیا، اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی تھی ان کا انکار کیا، ان کے معبود ہونے کی حیثیت کا انکار کیا، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لے آیا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، اس نے ایک ایسا مضبوط کڑا تھام لیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، ایک ایسا سہارا جو آخرت میں نجات کے لیے لازمی اور یقینی شرط اور سہارا ہے، وہ توحید ہے کہ ایک انسان اپنے قلب کو اللہ کی وحدانیت کے لیے خالص کر دے۔ اسی لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بندے کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ تم اپنی تمام عبادات کو جو تعظیم کا، جس کا خلاصہ تعظیم ہے، اس لیے عبادت کو اگر آپ دیکھیں ابن کثیر اور ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عبادت کیا ہے؟ انتہائی درجے کی محبت، انتہائی درجے کا خوف اور انتہائی درجے کی تعظیم جب جمع ہو جاتی ہے تو اس کیفیت کا نام عبادت ہے۔ ایک انسان کے دل میں اشد محبت اور شدید ترین خوف اور اسی کے ساتھ تعظیم، ایسا ڈر نہیں کہ کسی دشمن کا ڈر ہو، بلکہ ڈر اللہ کی ناراضگی کا، شدید محبت اور شدید خوف اور شدید تعظیم، جب تین چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو ان تینوں چیزوں کے مجموعے کو، اس کیفیت کا نام اگر آپ دیں، اس کو نام دیں تو اس کا نام عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایاک نعبد،
اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اپنی دنیاوی حاجات میں ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، بلکہ دینی معاملات میں بھی بندہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اس لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت میں بھی ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، اس لیے کہ تیری مدد کے بغیر تیری عبادت بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اذان میں جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح آدمی سنتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کوئی زور کوئی قوت نہیں ہے مگر اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کے بغیر کوئی زور قوت نہیں ہے۔ اللہ کا تعاون، اللہ کی مدد استعانت اگر نہ ہو، بندے کو اگر اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ملے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہی بات ابن حجر نے علامہ طیبی وغیرہ کے ذریعے سے کہی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہاں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی جب داعی اور مؤذن کی آواز کو سنتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، صلاح کی طرف، نماز کی طرف آؤ اور اپنی کامیابی کی طرف آؤ، مقصود کی طرف اور اس کے لیے بہترین سبب کی طرف آؤ۔ انسان کا مقصود کیا ہے؟ انسان چاہتا ہے فلاح پائے، کامیاب ہو جائے، لیکن اس کامیابی کے لیے شرط کیا ہے؟ اللہ کی عبادت اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں، اور عبادات میں سب سے افضل ترین عمل کیا ہے؟ نماز، صلاۃ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب بندے کو پکارا جاتا ہے کہ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، تو بندے کا یوں جواب دینا کہ کوئی حول اور کوئی قوت نہیں ہے مگر اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کے سوا کوئی زور اور قوت نہیں ہے، یعنی میں خود اس بات کی استعداد نہیں رکھتا کہ میں اپنی بنیاد پر جاؤں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ کی توفیق میرے شامل حال نہ ہو جائے۔ اس درجے میں ایک انسان کا اپنے آپ کو محتاج سمجھنا، اللہ کا محتاج سمجھنا، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی مدد کی طلب میں رہنا، اور اپنی نفی کر کے اللہ تعالیٰ کا اقرار کرنا کہ ایک انسان یہ سمجھے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں اور کوئی کچھ نہیں ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ توحید کا کمال ہے کہ ایک انسان اس بات کا اعتقاد رکھے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اپنی دنیاوی تمام معاملات میں اللہ کے سوا کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو، کسی اور کے آگے جھک کے اپنے مسائل کا حل نہ کروائیں۔ آج اگر آپ امت میں دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا مسلمانوں میں عام طور سے علماء، صالحین، انبیاء، اولیاء کی تعظیم اس قدر عام ہے کہ یہ تعظیم غلو کا درجہ پا چکی ہے۔ ہم اولیاء کا انکار نہیں کرتے ہیں، اولیاء کی تعظیم سے منع نہیں کرتے، بلکہ خود ہم اولیاء کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن ایک انسان اولیاء کو اللہ کا مرتبہ دے دے عملی اعتبار سے، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم کو قلب میں اپنے دل سے اللہ کے نیک بندوں سے محبت رکھنا ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک کے ہوں، کسی بھی دور کے ہوں، اور ان کی تعظیم کرنا ہے، لیکن وہ تعظیم اگر شرک کا درجہ اختیار کر لیتی ہے تو ایسی تعظیم انسان کی نجات کی بجائے اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گی۔ کہ اگر ہم قبروں پر جا کر بزرگوں کو سجدہ کرنے لگے، ان کی قبروں کو سجدہ کریں، ان کی قبروں پر جا کر جانور ذبح کر کے یہ سمجھیں کہ یہ تقرب کا ذریعہ ہے، ہمارے اس عمل سے یہ خوش ہوں گے اور اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، یا ان کی قبروں پر جا کر نعرے اور کڑے باندھ کر وہاں رکھیں اور یہ سمجھیں کہ اس سے ہماری حفاظت ہوگی، تو یہ دھوکہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی مدد اور اس کی نصرت کے بغیر کسی کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے۔ انبیاء بھی اللہ کی مدد کے محتاج تھے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو وہ ایوب علیہ السلام کی طرف دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری میں مبتلا کیا اور اللہ ہی نے شفا دی۔ انبیاء کو شفا دینے والا اللہ ہے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑتے تو جبریل آ کے دعا پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے اگر رقیہ کرتے تو آپ دعا پڑھتے تھے، لا شفاء الا شفاء، اس کے الفاظ واضح طور پر ہے کہ ایسی شفا تیرے سوا کوئی شفا نہیں دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے۔ اولاد کا دینے والا، آج کتنے مسلمان ہیں درگاہوں پر جا کر نعرے باندھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد اس سے ملتی ہے، یہ اللہ کے پاس سفارش کریں گے، اور بعض تو یہ کہتے ہیں کہ یہی اولاد دینے والے ہیں۔ بلکہ بعض کا عقیدہ ہے کہ بعض بزرگ اپنی قبروں میں سے اگر پیٹ میں لڑکی تو لڑکا بنا سکتے ہیں، لڑکا ہے تو لڑکی بنا سکتے ہیں، جو ہماری تمنا ہے وہ یہ پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور رب هب لي من الصالحین،
یا اسی طرح سے آپ زکریا علیہ السلام کو دیکھیں، بڑھاپا آ چکا ہے اور بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، چھپ چھپا کے دعا کر رہے ہیں حیا کی وجہ سے کہ اس عمر میں اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں کہ اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، سر میرا جوش مارتا ہے بڑھاپے کے اثر کی وجہ سے، اور میری بیوی بان ہے، اے اللہ تو مجھ کو اولاد عطا فرما۔ اللہ سے اولاد مانگ رہے اللہ کے نبی، اللہ کے عطا کرنے سے ملتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے۔ اور یزوجہم ذکرانا واناثا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دونوں جوڑے دے دیتا ہے، بیٹی بھی دیتا ہے بیٹا بھی دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اسی طرح سے بے اولاد رکھتا ہے، باندھ رکھتا ہے، اولاد نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے دینے سے اولاد ملتی ہے، اللہ کے نہ دینے سے انسان کو اولاد نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے کہ ایک بندہ کسی اور کی طرف متوجہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سکھایا کہ ہم اللہ سے مانگیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی لمبی روایت ہے، امام ترمذی وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو دعا سکھائی، اس کے الفاظ ہیں اذا استعنت فاستعن باللہ، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جب تو سوال کرے، جب تو مانگے تو اللہ سے مانگ، اور جب تجھ کو مدد کی ضرورت ہو تو اللہ ہی سے مدد طلب کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بچے کو اس بات کی تعلیم دی جاتی تھی، اور نبی کی موجودگی میں نبی خود بچے کو سکھا رہا ہے، مجھ سے نہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جب تو سوال کرے، کچھ مانگے تو اللہ سے سوال کر، اور جب تجھ کو مدد کی ضرورت ہو استعانت تو کرے، ایاک نستعین، جب تجھ کو مدد کی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر۔ بخاری وغیرہ کی روایت میں ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھ کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور پریشان حال ہوں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ مجھ کو شفا دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھ کو شفا دے، اور اگر تو چاہے تو صبر کر، تیرے لیے جنت بدلے میں ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میں صبر کروں گی، لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے اتنی دعا کر دیجئے کہ اس دورے کے دوران جو میرا حجاب وغیرہ کھل جاتا ہے ایسا نہ ہو پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے دعا کی۔ آپ دیکھیں اس عورت کا عقیدہ کیا عقیدہ ہے۔ اس عورت کا عقیدہ یہ ہے کہ شفا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیتے ہیں، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شفا دے۔ آج کتنے مسلمان ہیں، خواتین تو خواتین ہیں، بڑے بڑے عمر دراز مرد ہیں، اور بعض اوقات مدارس سے فارغین بھی اس میں ہوتے ہیں جو درگاہوں پر جا کر نعرے باندھتے ہیں، وہاں کی عودی لے کر آتے ہیں اور وہاں کے پھول پتیاں لے کر آتے ہیں، قبروں کو دھو کر اس کا پانی لے کر آتے ہیں، اور کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، سمجھتے یہ ہے کہ اس سے شفا ملے گی۔ اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دیتا ہے۔ لا شفاء الا شفاءک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے کہہ چکے ہیں کہ تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں ہے۔ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا دعویٰ، کیا یہ حدیث اور یہ واقعات ہم کو اس طرف رہبری نہیں کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور سے مسائل کا حل طلب نہ کریں، صرف اللہ ہی سے اپنے مسائل کا حل طلب کریں۔ توحید ایک انسان کی زندگی کے لیے ایسی چیز ہے جیسے ایک انسان کے لیے اس کے بدن میں سر ہے، بغیر سر کے آپ کو کوئی انسان نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے بغیر توحید کے دینداری کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک انسان کے دین میں توحید کا وہی مقام ہے، بلکہ اس سے زیادہ بڑا مقام ہے جیسے ایک انسان کے جسم میں سر کا مقام ہے۔ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ دین سیکھنے میں توحید کو سب سے مقدم رکھے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا اور آپ کو تاکید کی کہ آپ توحید کا علم حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ اچھی طرح سے اس بات کو جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ بتائیے جو توحید کی دعوت کے لیے آئے ہیں، جو توحید کو سکھانے کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تاکیداً خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
توحید کے علم کا حکم دیا، اس لیے کہ دوسروں کو معلوم ہو جائے کہ جب نبی کے لیے علم لازم ہے تو باقی امت کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے، انسانیت کے لیے اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تو آپ نے کہا کہ تم ایک ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے، تم ایک ایسے قوم کے پاس جا رہے ہو جو کتاب کا علم رکھتی ہے۔ کون سی کتاب؟ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابیں جو پچھلی کتابیں تھیں، تورات اور انجیل کا علم ان کے پاس تھا۔ حامل کتاب ہے، اللہ کی طرف سے آسمانی کتاب کے حاملین ہیں، لیکن سب سے پہلی چیز جس کی طرف تم ان کو بلاؤ گے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی۔ اگر وہ اس کو تسلیم کر لیں تو ان کو بتاؤ کہ 5 وقت میں دن میں 5 مرتبہ تم پر اللہ کی طرف سے نماز صلاۃ فرض ہے، 5 نمازیں دن رات میں فرض ہیں۔ اور اگر وہ اس کو بھی تسلیم کر لیں تو ان کو بتاؤ کہ تم میں تمہارے امیروں پر زکوٰۃ فرض ہے ان کے مالوں میں، کہ جو امیروں سے لے کر فقراء کو دی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے اعتبار سے تدرج میں توحید کو سب سے مقدم رکھا۔ سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دینا ہے، تعلیم دینا ہے، وہ توحید ہے، نمبر 2 پر نماز ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جن سے اگر کہا جائے کہ بھائی توحید کے بارے میں دیکھو، توحید کو سمجھو، سیکھو، اس کا اہتمام کرو، تو سمجھتے ہیں ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، کیا ہمارا عقیدہ صحیح نہیں؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ بہت ساری اکثریت مسلمانوں کی یہ مانتی ہے کہ اللہ کو ماننے کا نام توحید ہے۔ اللہ کو ماننے کا نام توحید نہیں ہے۔ اکیلے اللہ کو معبود ماننا، اکیلے اللہ کو رب، خالق، مالک، مدبر اور اسی طرح سے سارے مسائل کا حل کرنے والا، اکیلے اللہ کے لیے یہ سارے معاملات خاص کر دینے کا نام توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اہل کتاب کو اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اکیلے اللہ کی عبادت کریں، اپنے پورے دین کو، اپنی تمام عبادات کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، خود نبی کو حکم دیا گیا کہ اے نبی آپ اللہ کی عبادت کریں، لیکن کیسے؟ مخلصا لہ الدین، اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ مشرکین کو آپ دیکھیں جب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے اللہ کو نہیں مانتے تھے، ایسا نہیں تھا، وہ اللہ کو مانتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثریت اللہ کو ماننے کے باوجود شرک میں مبتلا ہے۔ اکثریت عرب کے لوگوں کی اللہ کو مانتی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کو ماننے کے باوجود، اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود یہ کیا ہے؟ نتیجے کے اعتبار سے اپنے عمل کی وجہ سے مشرک ہی ہیں۔ اللہ کو مان کر بھی مشرک، کتنی عجیب بات ہے۔ اللہ کو مان کر بھی ایک انسان مشرک باقی رہ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو ماننے کا نام توحید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات کو خاص کر دینا، اللہ کو اس میں منفرد ماننا کہ رب اللہ ہے اور کوئی رب نہیں ہے، معبود اللہ ہے اور کوئی معبود نہیں، عبادت کا حقدار کوئی نہیں ہے، کسی ایک عبادت کا بھی کوئی اور حقدار نہیں ہے۔ اور اللہ نے اپنے بارے میں جو کچھ بتایا ہے اس میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے تو اللہ کی طرح کوئی نہیں سنتا ہے۔ اللہ دیکھنے والا ہے، اندھیرے اجالے میں دیکھتا ہے، کوئی کہیں بھی چھپا ہوا ہو، بل میں کوئی چینٹی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اللہ اس کو دیکھتا ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کو بزرگوں کے بارے میں ایک آدمی ماننے لگے تو اسی کا نام شرک ہے۔ کہ اگر ایک آدمی یہ سمجھنے لگے کہ اگر میں نے اس مرتبہ کنڈے نہیں کیے، 11ویں نہیں کی، یا فلاں بزرگ کی درگاہ پر کندوری نہیں کی تو وہ ناراض ہو جائیں گے، ان کو معلوم ہو جائے گا کہ میں نہیں آیا تھا۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی 11ویں اگر میں نے نہیں کی تو گھر میں لوگ بیمار ہو جائیں گے، مسائل بگڑ جائیں گے، تجارت خراب ہو جائے گی، ہو سکتا ہے اوپر سے ان کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے۔ اس طرح سے اگر کوئی آدمی عقیدہ رکھتا ہے تو خوف میں، محبت میں اور اسی طرح سے علم کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے اللہ کے ساتھ اس نے ان کو شریک کیا، اللہ کے ساتھ اس نے ان کو شریک کیا۔ کہ یہاں سے اگر پکارتا ہے یا رسول اللہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، یہ عقیدہ شرک ہے۔ اگر یہاں سے پکارتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی یا کوئی اور بزرگ ہے ان کو پکارتا ہے
اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ میری بات کو سنتے ہیں، یا فلاں پیر صاحب ہیں، میں اگر کہیں بھی ہوں وہ میرے حال کو دیکھ رہے ہیں اور میرا مسئلہ کچھ بھی ہوگا وہ مسئلہ اور مصیبت مجھ تک آنے سے پہلے وہ اس کو دور کر دیں گے. اگر وہ یہ مانتا ہے کہ ان کو میری ہر حرکت کا علم ہے اور وقت سے پہلے بھی وہ جانتے ہیں اور اس کے لیے میری حفاظت کا انتظام وہ کریں گے، تو ایسا عقیدہ شرک ہے. اسی کا نام شرک ہے. آپ دیکھیں گلیوں میں چل کے پھر کے سارے مسلمان، کتنے مسلمان ہیں جو ان عقائد میں مبتلا ہے، کتنے مسلمان ہیں جو قبروں پر جا کر تعظیم کے طور پر سجدہ کرتے ہیں. تعظیم کا سجدہ اسلام میں نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ جب شام سے واپس لوٹے، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، جب شام سے لوٹے تو آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. آپ نے کہا معاذ یہ کیا ہے؟ معاذ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے لوگوں کو دیکھا وہ اپنے بڑوں کو اور اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، میں نے چاہا کہ آپ کو ہم سجدہ کریں، ان کی تعظیم وہ کرتے ہیں، ہم آپ کو سجدہ کریں گے. آپ نے کہا لا تفعلوا، ایسا تم مت کرو. لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر، کسی بشر کے لیے ہرگز اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کسی بشر کے لیے سجدہ کرے. کوئی انسان کسی انسان کو سجدہ نہ کرے. آج مسلمان قبر کو سجدہ کر رہا ہے، پیڑ کو سجدہ کر رہا ہے، اور کس چیز کو سجدہ نہیں کر رہا ہے. کتنے مسلمان ہیں جو قبروں پر جا کر تعظیم کے طور پر سجدہ کرتے ہیں. کیا بتائیے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے جو سجدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تھا، کیا وہ عبادت کا سجدہ تھا؟ کیا وہ یہ سجدہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود مانتے تھے؟ کیا ان کو لا الہ الا اللہ معلوم نہیں تھا؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے جو سجدہ کیا تھا وہ تعظیم والا سجدہ تھا، وہ سجدہ تعظیم والا تھا، وہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اگر کسی بشر کے لیے گنجائش ہوتی کہ کسی بشر کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کا حکم دیتے تو کیا عورت کو یہ کہتے کہ اپنے شوہر کو اپنا معبود مان لے؟ نہیں، وہ تعظیم کا سجدہ تھا. لیکن آپ نے معاذ بن جبل کو منع بھی کیا. اس سے معلوم ہوا کہ یہ سجدہ اسلام میں نہیں ہے. اللہ کے لیے سجدہ کیا جائے گا. عبادت والا سجدہ بھی اللہ کے لیے خاص ہے اور تعظیم کا سجدہ بھی اللہ کے لیے خاص ہے. مسلمانوں نے دو تقسیم کر دی کہ ایک سجدہ عبادت والا ہے، ایک تعظیم والا ہے. تو ہم جو قبروں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں وہ کون سا ہے؟ عبادت والا نہیں ہے. ہم ان کو معبود تھوڑی مانتے ہیں، یہ ان کی تعظیم کے لیے سجدہ ہے. لیکن دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی منع کرتے ہیں. مسلمان آج جا کر قبروں پر قربانی دے رہا، جانور ذبح کر رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس ذبح کرنے سے یہ خوش ہوں گے، اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے. عبادتی امور کا غیر اللہ کے لیے کر کے یہ اعتقاد رکھنا کہ اس سے یہ خوش ہوں گے، اللہ کے پاس سفارش کریں گے، یہ عقیدہ مشرکین عرب کا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، کہ مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز بنا رکھے ہیں اور اولیاء بنا رکھے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت، یہ عبادتی مراسم ان کے آگے، ان کے لیے صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے قرب میں ہم کو اور زیادہ آگے کرتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے کچھ اور قریب کریں. مقصود اللہ کا قرب ہے لیکن عبادتی اعمال اللہ کے سوا دوسروں کے لیے کیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول نہیں کیا، یہ مشرکین کا عمل قرار پایا. اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. اسلام میں اللہ کی عبادت کی جائے گی، کسی اور کی نہیں، اور اللہ کی عبادت اللہ ہی کے لیے کی جائے گی. اس کا نام توحید ہے. صرف اللہ کی عبادت کرنا، صرف اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کرنا، یہ اسلام کا خلاصہ ہے، یہ ایمان کا، توحید کا خلاصہ ہے کہ ایک آدمی اپنی تمام عبادات کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں. جب وہ ایسا کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے مغفرت اس کے لیے یقینی ہو جاتی ہے کہ جو انسان اسی کلمے پر مرتا ہے، لا الہ الا اللہ پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، دنیا میں چاہے اس میں جتنی لغزشیں اس کی ہوں، جتنے بھی گناہ اس کے ہوں، ایسا انسان ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل کر جنت میں ضرور جائے گا. ہمیشگی کی جہنم اس کے لیے نہیں ہے، ایک نہ ایک دن ضرور وہ جنت میں داخل ہوگا. اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنا چاہے تو بغیر جہنم میں ڈالے اس کو جنت میں ڈال سکتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے شرک کی مغفرت کا انکار کر دیا ہے اور شرک کے سوا تمام گناہوں کی مغفرت کے لیے گنجائش باقی ہے. اللہ کی مرضی کے تابع ہے, اللہ جس کو چاہے معاف کرے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز اس بات کی مغفرت نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اور اس سے چھوٹا گناہ, اس سے کمتر کوئی اور گناہ ہو تو اللہ جس کے لیے چاہے گا, جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. جس کے لیے چاہے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ اس کے لیے ہے. تو شرک کی مغفرت نہیں ہے, لیکن شرک کے سوا جتنے گناہ ہیں یہ اگرچہ گناہ ہیں, ان سے ڈرنا چاہیے, بچنا چاہیے. لیکن اگر کسی سے گناہ ہو بھی جائے اور وہ مر جائے لیکن اس نے شرک نہ کیا ہو, توحید پر مرا ہو, تو ایسے انسان کے لیے مغفرت کا امکان بلکہ یقین لازم ہے. ایک نہ ایک دن ضرور وہ جنت میں جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک ایمان والوں کو اس بات کی تلقین کی کہ وہ شرک سے اور شرک کے وسائل سے بچتے رہیں. آخری وقت آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی وصال کا, وفات کا وقت قریب تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور تکلیف کی وجہ سے آپ اپنے چہرے پر چادر ڈال لیتے تھے, اور جب آپ کو گھبراہٹ ہوتی تھی تو آپ چادر چہرے سے ہٹا دیتے تھے. اس وقت کے آخری کلمات آپ کی زبان پر جو اس وقت میں بات تھی, آپ کہہ رہے تھے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر. کیوں لعنت ہو؟ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا, مسجد بنا لیا. اتخذوا قبور انبیائہم مساجد, کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا لیا. مساجد اس اعتبار سے کہ اس کے قریب سجدہ کرتے تھے, اس کو قبلے کے اور اپنے بیچ میں لے لیتے. شیخ الالبانی نے یہی بات ذکر کی اہل علم کی تحقیق سے کہ قبلے کے اور اپنے بیچ میں قبر کو لے لیتے تھے تاکہ قبر کی تعظیم ہو, اللہ کی عبادت بھی ہو جائے. یہ توسل کا ذریعہ سمجھتے تھے. اور اس اعتبار سے بھی کہ انہوں نے قبروں ہی پر تعمیر کر کے مسجدیں بنا دی ہیں. آج امت میں آپ دیکھیں کہ براہ راست ایک مسلمان اس نیت سے جا کے سجدہ کرتا ہے کہ یہ جو ہے تعظیم کا سجدہ ہے فلاں بابا کو, فلاں بزرگ کو. کیسے اس کی اجازت ہو سکتی ہے؟ اہل کتاب پر لعنت ہو رہی اسی وجہ سے کہ قبروں کو, صالحین کی, انبیاء کی قبروں کو انہوں نے سجدہ گاہ بنا لیا, سجدے کی جگہ بنا لیا. اور ایک مسلمان ہے, معلوم نہیں فلاں ابن فلاں یہ ایمان والا بھی تھا یا نہیں, یہ نیک تھا یا نہیں تھا, بلکہ بعض کی زندگیوں میں برائیاں دکھائی دیتی ہیں. شراب پینے والے, چرس گانجا پینے والے اور کیا کچھ نہیں کرنے والے, ان کی قبروں پر جا کر ایک مسلمان, بلکہ بعض اوقات جانور کی قبروں پر, بلکہ بعض اوقات ایسی قبر پر جو واقعی قبر نہیں ہے بلکہ اس کے اندر اینٹ رکھی ہوئی ہے جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, ایسی قبر پر جا کر ایک مسلمان سجدہ کرے. آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے, اس قوم پر لعنت ان کے عمل کی وجہ سے ہے. اگر آج ایک مسلمان وہ عمل کرے تو کیا مسلمان کے لیے لعنت نہیں ہوگی؟ ہمارے لیے بہت سوچنے کا مقام ہے. آج مسلمانوں میں قبر پرستی عام ہے, اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے اور اس وقت میں آپ کو اس بات کی فکر تھی, اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ڈرا رہے تھے تاکہ امت یحذر ما صنعوا. حضرت عائشہ کی روایت میں بھی ہے کہ آپ اس سے ڈرا رہے تھے کہ جو عمل انہوں نے کیا تھا یہود و نصارہ نے, اس سے امت کو خبردار آپ کر رہے تھے. آج مسلمانوں میں وہی عمل آج عام ہے, اور قبریں آپ دیہات میں کہیں بھی جائیں آپ کو دکھائی دے گا مسلمان آ کے وہاں پر چراغ جلاتے ہیں, وہاں سے چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں, اس کو تبرک کے لیے, شفا کے لیے استعمال کرتے ہیں, وہاں سجدے کرتے ہیں, قربانیاں دیتے ہیں, کڑے رکھتے ہیں اور کیا کچھ نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس چیز کا اہتمام اور اس کا علم حاصل کیا جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا سب سے اہم ترین حصہ تھا. آپ کی دعوت کی شروعاتی سے ہوئی یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اسی طرح سے بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے جن میں پہلا رکن شہادتین ہے, 2 گواہیاں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے,
یہ ایک بہت ہی طویل موضوع ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. دوسرے علماء کرام بھی ہیں جن کے یعنی موعظہ سے آپ مستفید ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو میرے لیے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنائیں اور ہم سب کا خاتمہ توحید پر کریں اور زندگی بھر شرک سے بچتے رہنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے.